دنیا زمین میں ڈوب چکی تھی، پہاڑ بھی لہروں کے نیچے چھپ چکے تھے، اور کشتی نوح اللہ کے حکم سے تیرتی رہی۔ کشتی میں مومن اللہ کے ذکر میں مصروف تھے، اور ان کے دل خوف اور امید کے درمیان لرز رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کہا گیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تو رک جا۔ پھر پانی کم ہو گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب طوفان تھم گیا، آسمان صاف ہو گیا، زمین خشک ہونے لگی، پہاڑوں کے درمیان کشتی رک گئی۔ یہی جگہ بعد میں جبل جودی کے نام سے مشہور ہوئی۔ جب کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اے نوح سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ، تم پر اور ان امتوں پر برکت ہو جو تمہارے ساتھ ہیں۔ نوح اور ایمان والے کشتی سے اترے، زمین پر پہلی بار سورج کی کرنیں برسیں، زمین پھر سے زندہ ہونے لگی۔ نوح کا دل اپنے بیٹے کنعان کے غم سے خالی نہ تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں، کیونکہ اس کا عمل نیک نہیں تھا۔ ایسی بات نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ نوح علیہ السلام کو ابو البشر الثانی کہا جاتا ہے، یعنی انسانوں کا دوسرا باپ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، یافس، حام، کنعان، سام۔ طوفان کے بعد زمین پر انسانوں کا نیا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں سام، حام اور یافس سے ہوا۔ سام بن نوح علیہ السلام۔ سام حضرت نوح علیہ السلام کے بڑے بیٹوں میں سے تھے۔ طوفان کے بعد وہ مشرق کی طرف، خاص طور پر یمن میں آباد ہوئے۔ ان کی نسل میں عرب، فارس، روم، بنی اسرائیل، ارمنی اور کلدانی جیسی بڑی اقوام وجود میں آئیں۔ سام کو ابو العرب بھی کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل بھی سام کی اولاد ہیں اور اسی نسبت سے انہیں سامی اقوام کہا جاتا ہے۔ سام کی نسل نے جزیرہ نما عرب، عراق، شام، فلسطین اور ایران جیسے خطوں میں اپنی تہذیبیں قائم کی۔ حام بن نوح علیہ السلام بر اعظم افریقہ میں آباد ہوئے۔ ان کی نسل سے مصری، حبشی، کنعانی، ہندی اور کچھ جنوبی ایشیائی اقوام پیدا ہوئیں۔ مصر حام بن نوح نے قدیم مصری تہذیب کی بنیادیں رکھی تھیں۔ ان کے بیٹوں کی نسل میں افریقہ اور بعض ایشیائی خطوں میں پھیلی ہوئی اقوام شامل ہیں۔ یافس بن نوح علیہ السلام سب سے بڑے یا بعض روایات کے مطابق درمیانی بیٹے تھے، جو شمال و مغرب کی سمت میں آباد ہوئے۔ ان کی نسل سے ترک، روس، چین، جاپان، یاجوج ماجوج، یونانی اور شمالی یورپ کے اقوام پیدا ہوئی۔ اس حقیقت کو جان کر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ پوری انسانیت ایک ہی خاندان کی اولاد ہے۔ آج زمین پر جتنے بھی انسان ہیں، سب کا سب نسب حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں سام، حام، یافس سے جڑتا ہے۔ طوفان نوح کے بعد یہی تینوں نسل انسانی کو دنیا کے کونے کونے میں لے کر پھیلے۔ ترجمہ، اور ہم نے نوح کی اولاد ہی کو باقی رہنے والا بنا دیا۔